آج جو صورت ہے سورۃ اللہب 111 نمبر صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ نام سے ہی واضح ہے کہ سورۃ اللہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی، یہ دونوں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر جب تک یہ زندہ رہے اس وقت تک انہوں نے ہر سطح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ابو لہب کی جو حضور کے ساتھ مخالفت اور دشمنی، اس کا حال یہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا تو یہ آگے سے جیسے بد دعائیں دیتے ہیں، تو بد دعائیہ کلمات میں حضور کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا کہ تم تباہ ہو جاؤ اور رسوا ہو جاؤ، نقل کفر نہ باشد۔ تو اتنا بدبخت آدمی، حالانکہ سگا چچا تھا، اور پھر اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جاتے، دو لوگوں کے پاس حضور بیٹھ کر اگر انہیں دین کی کوئی بات بتا رہے ہوتے تو حضور بات کر رہے ہوتے اور یہ پیچھے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جس طرح اپنے آباء و اجداد کے دین سے خود انہوں نے منہ پھیر لیا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اس آباء و اجداد کے دین سے دور کر کے گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صحابیہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور جیسے حضور خاموش ہوئے ایک آدمی اور کھڑا ہو گیا اور اس نے آ کر تو لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مجنون ہے اور اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہتے یہ میرا بھتیجا ہے اور میں اس کا چچا لگتا ہوں۔ تو کہتے ہمیں اس وقت تو حیرت ہو رہی تھی کہ چچا اگر یہ بات کر رہا ہے کہ میرے بھتیجے کی عقل کام نہیں کرتی یا یہ جھوٹ بولتا ہے تو بات پھر وہ چچا سچ ہی کہتا ہوگا۔ اسی طرح حج کے موسم میں جب لوگ آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا موقع ہوتا تھا زیادہ لوگوں کو پیغام پہنچانے کا۔ یہ اس وقت بھی، یعنی ہر وقت حضور کے پیچھے رہتا، یہ کہیں بھی حضور نے جانا ہوتا پیچھے رہتا، یہ اس کا حال تھا۔ لیکن صبر ہے، برداشت ہے، حضور نے کیا۔ اب اسی کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ عرب معاشرے کا جو دستور تھا اس کے مطابق حضور نے اپنی دو صاحبزادیوں کے نکاح بھی کر رکھے تھے، رخصتیاں بھی نہیں ہوئی تھیں۔ تو اب اس لحاظ سے بھی حضور کو بہت ستانا کرنا اس نے کہ ہم انہیں اپنے نکاح سے خارج کر دیں گے اگر آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا تو۔ اچھا، پھر مخالفت کی حد یہ دیکھیں کہ جب شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ماننے والوں کو محصور کر دیا گیا، یہ واحد آدمی تھا جو قریبی رشتہ دار تھا، اس کو ساتھ دینا چاہیے تھا۔ وہاں پہ جو لوگ بھی پھیری والے آتے چیزیں بیچنے کے لیے، انہیں کہتا کہ ایسا کرو کہ تم یہ ہمارے قیدیوں کے پاس یا مکے کے نکالے ہوئے لوگوں کے پاس جاؤ گے تو جا کے نا تکلیف دینے کی نیت سے تو ریٹ اس قدر بڑھا کے بتانا کہ وہ خرید ہی نہ سکیں،
وہ پھیری والے کہتے کہ چیز نہیں بکے گی تو ہمارا گزارا کہاں سے ہوگا؟ کہتے میرے پاس آ جانا، تمہیں منافع سمیت میں تم سے خرید لوں گا۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بچہ جسے خوراک چاہیے تھی اور وہ پھیری والے کے پاس وہ چیز موجود تھی، اس نے اتنا ریٹ بڑھا کے بتایا کہ وہ مسلمان خرید نہ سکے، اور اس کے ہاتھوں میں اس بچے کا انتقال ہو گیا، لیکن اس نے کوئی چیز نہ دی۔ اور جب واپس گیا، ابو لہب نے پوچھا ہاں بھی کیا بنا؟ کہا کہ اتنی اذیت میں نے ان کو پہنچائی ہے کہ ہاتھوں میں بچہ جان دے گیا، لیکن میں نے ریٹ اپنا کم نہیں کیا۔ تو اس نے خوشی کے مارے اس کا جتنا بھی سامان تھا وہ سارا خرید لیا۔ یہ اذیتوں کا ایک اس کا دور ہے۔ پھر اس کی بیوی کا حال یہ تھا کہ وہ کہتی تھی کہ کوئی اور جا کے انہیں تکلیف دے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ کہتی تھی کہ میں خود جا کے تکلیف دوں گی۔ اور اس نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ کھجور کے وہ جو شاخیں ہیں، پتے ہوتے ہیں، اس کی وہ رسی بنائی جاتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے، تو وہ رسی ہر وقت اپنے گلے میں لٹکا کے رکھتی تھی، اس لیے کہ جھاڑیاں اور کانٹے یہ وہ باندھنے کے لیے ہر وقت رسی اس کے پاس ہوتی۔ اور جب اسے پتہ لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے ساتھیوں نے آج کہیں جانا ہے، تو وہ کیا کرتی کہ راستے میں جھاڑیاں اور کانٹے بچھا کے اوپر مٹی، ریت، کنکریاں ڈال دیتی اور پاؤں رکھتے، پاؤں زخمی ہو جاتے۔ تو اب ان دونوں کی مذمت میں اور دنیاوی اور اخروی ان کا مقام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پھر وہ آیتیں نازل کی۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کی طلاق کا مطالبہ پیش کر کے دونوں کی علیحدگی کروا لی تھی۔ اور جو عتیبہ تھا، اس نے بہت گستاخی کی، بس لفظوں میں جو ملتا ہے ایک تاریخ محفوظ ہے، لیکن ہم اپنی زبانوں پہ وہ نہیں لا سکتے کہ اس نے کس طرح گستاخی کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، دنیا کے اتنے کتے جو تو نے پیدا کیے ہیں، تو کوئی کتا اس پہ بھی مسلط کر دے۔ تو اپنے باپ کے ساتھ وہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا، بڑی ہی حفاظت میں رات کو اسے سلایا گیا، شیر آیا تو شیر نے آ کر اونٹ بھی سونگے، لوگوں کو بھی سونگا، سونگتے سونگتے صرف عتیبہ پہ اس نے حملہ کیا اور اسے چیر پھاڑ کر کے مار دیا۔ اب اس کا حال کیا ہوا ابو لہب کا کہ فتح غزوہ بدر کے بعد جب یہ واپس چلا گیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد پھر اس کے جسم میں ایک پھوڑا سا نکلا، کالا دانہ، جسے عربی میں عدسہ کہا جاتا ہے، متعدی بیماری سمجھی جاتی ہے۔ جس بندے کا وہ بیماری لگ جائے، لوگ اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے، اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے۔ تو اس طرح ابو لہب کو لوگوں نے الگ کر دیا، اور وہ اسی طرح بلکتا ہوا مرا کہ میرا مال، میری اولاد، میرا اتنا بڑا خاندان، کوئی بندہ تو آ کے میرا حال پوچھو۔ کسی نے حال نہیں پوچھا۔ اور جب مر گیا تو ڈر کے مارے کوئی بندہ، چونکہ بیماری متعدی تھی، متعدی کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ لگائیں گے بیماری ہمیں بھی ٹرانسفر ہو جائے گی، تو اس کی لاش گل گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے، سمیل آنے لگ گئی۔ پھر لوگوں نے وہ اجرت پہ ملازم ہیں، مزدور ہیں، وہ بلا کے تو گھسیٹ کے تو دور کہیں اس کی لاش پھینک گئے۔ دنیا میں یہ حال ہوا، اخروی حال تو پھر اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اس کی بیوی کا حال یہ ہوا کہ وہ اسی طرح کانٹے وغیرہ اور جھاڑیاں اس نے اکٹھی کی، تو وہ کرتی کیا تھی کہ یوں رسی لے کے پیچھے وہ گٹھا شٹھا جو بھی ہے باندھ کے تو یوں اس نے کھینچ کے لانا۔ تو ایک دفعہ یہ لے کے آ رہی تھی اسی طرح گٹھا، تو تھک ہار کے بیٹھ گئی، پتھر کے ساتھ اس نے ٹیک لگا لی، تو وہ اپنے گلے میں ہی یوں اس نے رسی ڈھیلی کر کے چھوڑ دی۔ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا، اس نے وہ گٹھا پیچھے سے کھینچا تو وہ پھندا آ گیا اس نے بڑا چھڑانے کی کوشش کی، لیکن نہیں، وہ اسی حال میں، یعنی پرسانی حال کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح ابو لہب اور اس کی
بیوی کی موت آئی. اب اخروی حال تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. ترجمہ کیا ہے جی؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں. و تب، اور وہ تباہ ہو ہی گیا. ایک تو ہے نا کہ تباہ ہو جائیں، زمانہ مستقبل ہے، قیامت کے دن دیکھا جائے گا، لیکن وہ تباہ ہو ہی گیا. اس کا مطلب دنیا میں بھی لوگ دیکھیں گے اس کا حشر کیا ہوگا. دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں سے مراد دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی نا اتنی، ابو لہب کو یہ سنائی گئی تو اس نے کہا کہ اچھا، یہ محمد کا رب کہتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، تو میرا جو کنبہ ہے، میرا سرمایہ ہے، مال دولت ہے، تو یہ میرے کوئی بھی کام نہیں آئے گی. مجھے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بیٹے قربان کرنے پڑے تو وہ بھی کر دوں گا. دنیا کا مال دولت ہے وہ بھی سب کچھ دینا پڑا میں تو دے دوں. میرے پاس تو اس کے عوض میں دینے کے لیے بڑا کچھ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. کچھ بھی اس کے کام نہ آیا، نہ اس کا مال، وما کسب، اور نہ جو کچھ اس نے کمایا. نہ اس کی کمائی، اس سے مراد اس کی اولاد ہے، کنبہ ہے. نہ اس کا مال اس کے کام آیا، اور نہ ہی اس کی کمائی یعنی کنبہ اس کے کام آیا. جس پہ اسے فخر تھا ایسے حال میں مرا، کوئی بندہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا، اس کے قریب بھی نہیں جا رہا تھا. یہ حالت ہو گئی. سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. یہ آخرت کا انجام ہے. دنیا کا یہ ہو گیا اور یہ آخرت کا انجام. یہ ابو لہب کا. اب رہی اس کی بیوی وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، وہ جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے. یعنی اس قدر حضور کی مخالفت میں وہ جھاڑیاں اور لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی کہ اس کا نام ہی یہ پڑ گیا تھا حمالۃ الحطب، کہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی خاتون. اسی نام کے ساتھ جو لوگوں میں مشہور تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی نام لے کے اس کی دنیاوی اور اخروی رسوائی کا بیان فرمایا. فی جیدہا حبل من مسد. فی جیدہا حبل من مسد. فی جیدہا اس کے گلے میں، حبل رسی، من مسد کھجور کی چھال، چھلکا کھجور کا، اس کی بنی ہوئی رسی اس کے گلے میں. یعنی جو اس نے زندگی میں اپنا حلیہ بنایا ہوا تھا کہ رسی ہر وقت گلے میں لٹکا کے رکھتی، جب وہ مری اسی حالت میں مری کہ اس کی شہرت یہی ہوئی کہ وہ اسی رسی کا پھندا آیا جس کی وجہ سے وہ مر گئی. تو اچھا، یہ تو ان کا حال ہو گیا. اب دیکھیں نا، نام جو اس کا ذکر کیا گیا ابو لہب، قرآن میں بھی وہی آیا. آپ اندازہ لگائیں، ابو لہب یہ اس کا لقب ہے. اصل نام تھا اس کا عبد العزیٰ. عبد العزیٰ اس کا نام تھا. ابو لہب اس کا لقب تھا، اس کی ایک خوبی کی وجہ سے. عربوں کے جو اصل رنگ ہے نا وہ سانولے ہوتے ہیں. یہ انتہائی خوبصورت تھا، بہت ہی خوبصورت، چمکتا دھمکتا اس کا چہرہ. تو اس کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے. لیکن حال کیا ہوا ہے؟ میاں صاحب نے اس لیے فرمایا نا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اے رمز پچھانے ہو. یعنی چہرہ اگر کسی بندے کا کالا رہ بھی گیا تو گزارا ہو جائے گا، دل اگر کالا ہو گیا نا، پھر چاہے چہرہ جتنا بھی سونا کیوں نہ ہو، کام نہیں بنے گا. حضرت بلال حبشی کی مثال دیکھ لیں. ہمیں اس سے سبق کا ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی بندے کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتی ہیں. اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حضور کے دشمن کو
جواب اللہ نے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے ساتھ کوئی بندہ بھی دشمنی رکھے، مسلمانوں پہ لازم ہے کہ سنت الہیہ کو ادا کرتے ہوئے وہ بھی دشمنان رسول کو جواب دیں گے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اپنے ایمان کی ہر وقت فکر رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ایک ایسا گناہ ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ اس کا ایمان کہاں گیا، اس کا عمل کہاں گیا۔ اس لیے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب کتنا عرصہ زندہ رہا۔ اگر وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا، ایک چٹکی کا کھیل تھا۔ کیسے؟ قرآن میں بیان ہوا کہ رسوا ہو گیا، ان قریب دوزخ میں داخل ہوگا۔ بالفرض اگر وہ حضور کا کلمہ پڑھ لیتا، دین قبول کر لیتا، اب دین اسلام قبول کرنے والے کے لیے تو جنت کی بشارتیں ہیں، حضور کے صحابہ میں داخل ہو جاتا، تو دین اسلام قبول کر کے جو حضور کے صحابہ میں داخل ہو جاتا، تو اس قرآن کا کیا بننا تھا؟ سورہ ابی لہب کا کہہ سکتا تھا نا کہ لو جی قرآن تو تمہارا قصے کہانیاں اور جھوٹ بیان کرتا ہے، میں تو ایمان لے آیا ہوں، اب ایمان والا آدمی بھی دوزخ میں جائے گا، لیکن ایمان کی دولت نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ گناہ کون سا تھا؟ حضور کی دشمنی تھی۔ تو حضور کی دشمنی ایک ایسا گناہ ہے، حضور کی مخالفت، کہ بندہ جیتے جی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کا ایمان کہاں گیا اور اس کا عمل کہاں گیا۔ تو یہ چند ایک باتیں جو ہم نے سمجھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی یاد رکھ کے انہی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔